کے بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، تمام شہداء کے بلندی درجات کے لیے، تمام مقدس مزارات کی حفاظت کے لیے، تمام تر حاضرین کی حوائج شرعیہ کے پورے ہو جانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں خداوند عالم خدائے علی عظیم کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر علی بن ابی طالب مع ولیہ ومع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، سب سے پہلے شب شہادت مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس غم کے موقع پر اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ
تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اس دولت یقین کے ساتھ کہ مولا بانی یہ مجلس اعزا کون، فرش اعزا کا بانی کون، ماتم حسین کا بانی کون، خون حسین کا انتقام لینے والا کون، مولا کے چاہنے والوں پر جو مصائب ڈھارے جا رہے ہیں ان مصائب کو روکنے والا کون۔ مولا آپ کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، وقت غربت ہے مولا، ہم ماتم کرتے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بار بار ذوالفقار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر رک جاتے ہوں گے اور بار بار خدا سے رجوع کرتے ہوں گے، مالک کب اذن ظہور دے گا اور کب انتقام محمد و آل محمد مکمل ہو سکے گا؟ پروردگار یہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، فرش اعزا پر مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ایک مجلس ایسی نصیب فرما، شب شہادت ہو، شب شہادت ہو تو ماتم داری نجف میں مولا کے روزے پر کی جائے، خدا ہمارا نام زائروں میں شامل فرمائے، اور ایک ایسی ماتم داری ہو کہ مولا کا پرسہ سیدہ فاطمہ زہرا کے روزے پر پیش کیا جائے۔ پروردگار وہ دن نصیب فرما جب علی کا ماتم ہو، مدینے کی گلیاں ہوں، محمد کا روزہ ہو اور بھائی کو بھائی کا پرسہ پیش کیا جائے، زائروں میں ماتم داروں میں ہمارا نام بھی شامل کیا جائے۔ قبولیت حاجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اور اس سے بلند ایک التماس کے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں مولا کے ماتمداروں کی بارگاہ میں ایک ماتمدار کی حیثیت لیے ہوئے پرسہ اور تعزیت کے ماحول میں چند جملے، فضائل کی شب نہیں، مناقب کا روز نہیں، یہ مصائب کی رات ہے، اور جی بھر کے دیکھ لو یہ زیارت کی رات ہے، اے رونے والو آج قیامت کی رات ہے۔ آج کے بعد کوفہ تو رہے گا، آج کے بعد کوفے میں بیت الشرف تو رہے گا، آج کے بعد مسجد کوفہ تو رہے گی، آج کے بعد مسجد کوفہ کی محراب تو رہے گی، مگر وہ سجدہ گزار نہ رہے گا۔ آج کے بعد مولا کے گھر میں مولا کے بیٹے رہ جائیں گے، کوفے میں مولا کے چاہنے والے رہ جائیں گے، مگر ہائے زینب و ام کلثوم کا بابا نہ رہے گا، عباس یتیم ہو جائیں گے۔ آج کی شب تمام ہوگی تو ام البنین بیوہ ہو جائیں گی۔ تو پرسہ اور ماتم کی شب ہے۔ مصائب کے بیان سے پہلے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے سورہ مبارکہ المائدہ کی 3 آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ، تھوڑا سا پیغام اپنی کم علمی حیثیت کے اقرار کے ساتھ۔ آیت نمبر 54 سورہ مبارکہ المائدہ: اے صاحبان ایمان، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے واپس پلٹ جائے تو خدا ایسی قوم کو لے کر آئے گا، خدا ایسی قوم کو لے کر آئے گا۔ دیکھیے فضائل میں آپ نے سنا، مناقب میں آپ نے سنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہم سب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دین سے پلٹ جائے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا اس کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، اور اس کی پہچان میں ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ وہ آپس میں بہت شفقت کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہ فضیلت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جو تھی ہی، ان کا انداز کیا تھا کہ اگر حاکم شام پانی بند کر دے
اور جب نہر کو قبضے میں لے کر مولائے متقیان وہاں پر قیام فرمائیں تو آپ کے اصحاب کہیں کہ اب آپ بھی پانی بند کر دیجئے، تو امام فرمائیں کہ ہم پانی بند کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، راستہ کھول دو کہ یہ لوگ پانی لے سکیں آ کر۔ جنگ تو تلوار سے ہوگی، پانی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور کبھی جنگ جمل کے مسئلے میں اگر صاحبہ جمل کو واپس روانہ فرمائیں تو ساتھ میں وہ 20 افراد کو نقاب پہنا کر امام روانہ کریں کہ بعد میں مدینے کے راستے میں کہیں بی بی کہ یہ مرد ہمارے ساتھ روانہ کر دیے گئے، تو وہ تمام 20 افراد مدینے پہنچ کر اپنے نقاب کو الٹنے کہ ہم تو خواتین ہیں، ہم مرد تو نہیں ہیں۔ اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا۔ اذلۃ علی المؤمنین، نام کے ہی مسلمان صحیح، اسلام کو بچانے کے لیے امام کا انداز کیا ہے کہ ہر مشکل مرحلے پر کیا انداز تھا۔ جنگ نہروان کی خبر سرکار ختم یہ مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے تھے، اور نہروان کی جنگ کے خاتمے کے موقع پر امام کا اعلان تھا کہ جو بچ جائے، زخمی ہو جائے، اس کو نہ مارا جائے، جو تلوار چھوڑ کر ہاتھ اوپر کر لے اس پر حملہ نہ کیا جائے، جو جنگ کے میدان سے بھاگنا چاہتا ہو اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ یہ ساری تصاویریں مل جائیں گی اس تصویر کے ساتھ اگر فتح مکہ کے موقع پر ماہ مبارک رمضان تھا، 20 تاریخ رمضان کی تھی، جب اللہ کے رسول 12,000 افراد کے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، کسی ایک کا بھی خون بہایا نہ گیا۔ 2 مسلمان شہید ہوئے، وہ بھی اس لیے شہید ہوئے کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ 12,000 کا لشکر مکہ المکرمہ میں داخل ہوا، نہ ایک پتھر چلا، نہ ایک تلوار چلی۔ البتہ اللہ کے رسول نے مکہ المکرمہ میں وہ انداز اختیار کیا کہ سب کو جمع فرمایا اور سب سے سوال کیا، تم مجھ سے کون سے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جب آپ کے اور آپ کے بابا کی شرافت کا کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر جو رسول خدا کا انداز تھا کافروں سے، وہی انداز تھا مولائے متقیان کا منافقوں سے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ بہت سارے واقعات ہیں، کتنے بیان کیے جائیں گے۔ البتہ جب مقابلے پر امام کھڑے ہوتے تھے تو امام کی تلوار کی کاٹ کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کہ جس کو امام نے ایک دفعہ تلوار ماری ہے دوبارہ تلوار کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ امام کی تلوار کا کوئی وار نامکمل پڑا ہو۔ مکمل معصوم ہے، مکمل معصوم ہے۔ فرشتہ ایسے ہی تو تلوار کی تعریف نہیں کرتا تھا نا، لا فتح الا علی لا سیف الا، تو تلوار کی بھی تعریف، تلوار چلانے والے کی بھی تعریف۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنے سخت کافروں پر میرے مولا کہ تصور سے باہر ہے سخت یہ مولائے متقیان۔ جلال خدا دکھائی دیتا تھا امام کے چہرے اقدس پر، جلال خدا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ذات خدا وہ ذات ہے جس میں صفات متضادہ پائی جاتی ہیں۔ خدا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، خدا حلیم بھی ہے، خدا ذو انتقام بھی ہے۔ ایسے ہی ذات علی ابن ابی طالب حلیم بھی ہے اور کافروں سے انتقام لینے والی بھی ہے۔ تو امام کا تلوار چلانے کا انداز بھی اور امام کا معاف کر دینے کا انداز دونوں تاریخ میں ملے ہوئے۔ البتہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے
کہ ہم بھی جب آپس میں ملیں تو شفقت و محبت کے ساتھ، جب غیر کا مسئلہ ہو تو پھر بہت سخت ہو جائیں، جب صاحبان ایمان کا مسئلہ ہو تو بہت نرم ہو جائیں۔ تو یہ پیغام اس آیت کے ذیل میں مولائے متقیان کے فضائل بھی ہیں اور مولائیوں کے لیے پیغام بھی۔ پھر آیت کہتی ہے آگے چل کر کہ وہ گروہ کون سا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد، مولائے متقیان کی جہاد کا وہ ایک ہی منظر کافی ہے کہ سینے پہ سوار ہیں کافر کے اور چاہتے ہیں کہ سر کاٹ لیں، چاہتے ہیں کہ سر کاٹ لیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، سوار ہیں سر کاٹنے کے لیے، کہ کافر نے مولائے متقیان کے چہرے کے ساتھ گستاخی کر دی، اور اس گستاخی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے نرمی کے شدت اور بڑھ جاتی، امام بجائے سر کاٹنے کے سینے پر سے ہی اتر آئے۔ اور اب سب کے سب حیران ہیں، بہت مشکل تھا اس کو گرانا جس کو امام نے گرایا تھا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے پریشان تھے دیکھنے والے جیسے انہوں نے گرا کر علی کو دیا تھا کہ آپ اسے مار دیجئے۔ جو پہلی بار گرا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو گرا سکتا ہے نا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ سکتی ہوتی تو کافر مسلمان نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو میں نے دلیل دی کیوں دی؟ اس لیے دیے کہ کافر ضرب لنا مثلا ونسیا خلقا، سورہ یاسین، لاتے تھے مثال رسول کی خدمت میں ہڈی اٹھا کر مسلتے ہوئے، اسے کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، ابھی کہیے اس کو زندہ وہی کرے گا جو پہلی بار اس ہڈی کو حیات کا لباس پہنا چکا ہے، زندہ وہی کرے گا۔ تو اگر اس کا پہلا زندہ کرنا سمجھ میں آ چکا ہوتا تو دوبارہ زندہ کرنے پہ کیا شک ہوتا؟ مگر پریشان تھے، اور مولا نے سینے سے اترنے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر گرایا اور گرا کر امام نے اس کے سر کو کاٹ لیا، اور سر کو کاٹ کر چلے۔ اب وہ اپنے مقام پر پوچھا گیا تھا مولا سے، مولا آپ نے سینے سے اتر کے کیا چاہا تھا؟ جب قتل کرنا ہی تھا تو پہلے کیوں نہ کیا؟ فرماتے تھے کہ جب پہلی بار میں اس کے سینے پہ سوار ہوا اور سر کاٹنا چاہا تو اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی میرے ذات کے ساتھ۔ جنگ ہو رہی تھی خدا کے لیے، کلمہ اسلام کے لیے، اس نے ذات علی ابن ابی طالب پر حملہ کیا۔ علی کی اپنی ذات کا اتر اس لیے گئے کہ تاکہ دنیا کو پیغام دیں کہ علی کی کوئی ضربت بھی ایسی نہیں کہ جس ضربت میں ملاوٹ نفس شامل ہو۔ یا علی، کوئی ضربت بھی ایسی نہیں۔ میں ضربت کی بات کیا کہوں، میں تو کہتا ہوں کوئی سانس ہی ایسی نہیں جس سانس میں علی کی اپنے نفس کی محبت شامل ہو۔ ہر سانس آتی تھی محمد مصطفیٰ کے لیے، ہر سانس علی ابن ابی طالب کی آتی تھی ختمیہ مرتبت کے لیے۔ وہ سوتے تھے تو محمد کے لیے، جاگتے تھے تو محمد کے لیے، لڑتے تھے تو محمد کے لیے، رکتے تھے تو محمد کے لیے۔ ان سے زیادہ ختمیہ مرتبت کو سمجھنے والا اور کون ہوگا؟ تو مولائے متقیان کی شان آیت کے لحاظ سے مکمل، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی۔ اور آخری جملہ اس آیت کے اعتبار سے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس سے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے، لومۃ لائم، کہ کوئی اس کی ملامت کرے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ وہ 3 جنگوں کی بات ہے۔ مولائے متقیان کی پوری زندگی، حیات ظاہر، حیات باطن بیان کرنا ان کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کو حیات ان کے صدقے میں ملی ہو۔ ہم بھلا کیسے حیات علی ابن ابی طالب کا احسا کر سکتے ہیں جبکہ ہماری اپنی حیات نہ تھی اگر نظر مولائے متقیان نہ ہوتی۔
تو امام کے صدقے میں حیات پانے والے امام کی حیات کی کیا بات کریں گے؟ امام کی حیات کا ظاہری حصہ مکہ المکرمہ، بچپن سے جوانی تک کے ایام، اور پھر مدینہ منورہ 25 سال غربت کے ایام، برداشت کے ایام، اور اس کے بعد تقریباً 6 سال وہ کہ جن کو شمار کیا جاتا ہے کہ مولائے متقیان خلافت ظاہری کو رونق دے رہے تھے، 4 سال یا 6 سال. لیکن ان تمام ایام میں مولائے متقیان کا انداز وہ 3 جنگیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان، اس میں امام کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئیں، اور اتنی باتیں کی گئیں کہ کیوں کیا آپ نے سب کچھ؟ جنگ صفین کیوں لڑی؟ مسلمانوں کا خون بہا. بڑا اچھا جملہ ہے کہ جو شاید امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شب میلاد کے موقع پر آپ نے پڑھا تھا. جو منقبت پیش کر رہے تھے اس شب میں، وہ پڑھ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صلح کر لی، رسول خدا نے صلح کر لی، امام مجتبی نے، یا جنگ کر لی جناب سرکار سید الشہداء نے. کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ امام سے صلح کی گئی اور امام سے جنگ کی گئی. تو صفین اور جمل اور نہروان یہ امام سے لڑی گئی جنگیں، امام نے نہیں لڑی، امام سے لڑی گئیں. بڑا فرق ہے دفاع میں اور حملے میں، بڑا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ دفاع حق ہے، حملے میں ظلم ہو سکتا ہے. دفاع حق ہے، حملے میں ظلم ہو سکتا ہے. اور اسلام کی ساری جنگیں وہ سب کے سب مدینے کے آس پاس ہیں کہ جیسے باہر سے آنے والا کوئی حملہ کرتا ہو اور لشکر اسلام خالی دفاع کرتا ہو، بالکل ایسے ہی مولائے متقیان کی 3 جنگیں. اور آیت کہتی ہے وَلَا يَخَافُونَ، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے، لَوْمَةَ لَائِمٍ، کوئی ملامت کرنے والا علی کی ملامت کرتا ہو تو کرے. جب ذات پروردگار علی ابن ابی طالب کی تعریف کو ایسے بیان کر رہی، ذالک فضل اللہ. اب کوئی اس کو کس معنی میں خیال کرے، یہ فضل اللہ وہ ہے جو خدا نے کہا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل. یوتی ہے من یشاء، خدا جسے چاہے اسے عطا کر دے، جسے چاہے. یار کیا عطا کیا ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے. اللہ اکبر. جہاں بیٹھ گئے وہاں فضائل چھوڑا ہے. میں کیا جملے استعمال کروں، بچپن تھا میرے مولا کا تو بتاتے ہیں خود مولا کہ مجھے رسول نے اپنے قریب ایسے رکھا کہ اپنے جسم کی خوشبو رسول مجھ کو سنگھاتے تھے، اپنے دہن میں خوراک کو چبا چبا کر مجھے کھلاتے تھے. مسلمانوں تمہیں اتنا احساس ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنا احساس ہے. کہ تم کہتے ہو کہ لعاب دہن رسالت اگر کسی کنویں میں ڈالا گیا تو پانی کھاری تھا میٹھا ہو گیا. پانی میٹھا نہیں ہوتا، نہ پانی کھاری ہوتا ہے، نہ میٹھا ہوتا ہے، نہ کھاری ہوتا ہے. زمین کے اثرات ہیں کہ اس پر رہتے ہوئے نمکیات کی بنیاد پر پانی میٹھا نہ ہو، کھاری ہو جائے، نمکیات کم ہو تو پانی میٹھا کہلائے. تو رسول خدا کے لعاب نے تراب کی صفت کو بدلا، تو تراب پر لعاب آئے تو تراب سے متصل پانی میٹھا ہو جائے. اور اگر ابو تراب کے دہن میں رسول کے لقمے آئے تو ابو تراب کی زبان فصاحت کا خزانہ ہو جائے. اپنے منہ میں لقمہ لے کر چباتے تھے اور وہ کھلاتے تھے. اور جو سوال میں خود پوچھتا تھا رسول سارے سوال آپ فرماتے ہیں، اور جو میں نہیں پوچھ سکتا تھا رسول خود سے سنا دیتے تھے. کوئی ایسا شاگرد رسول نے تیار کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء.
اور میں کل 8 کلمات سنا کر ایک کلمے کو روک کے گیا تھا، اور اس کلمے کو مولائے متقیان کی شان کے لحاظ سے مکمل کرتے ہوئے امام نے 3 کلمات بیان کیے۔ مناجات کے حوالے سے 3 کلمات امام کے بیان ہیں، علم کے اعتبار سے 3 کلمات بیان ہیں، ادب کے اعتبار سے وہ 3 کلمات جو علم کے لحاظ سے بیان، اس میں ایک کلمہ تکلمو، تعرفو، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کاش مسلمان صحیح کتابوں کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی نہج البلاغہ بھی پڑھ لیتے تو کلام علی سے ذات علی کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کلام علی سے امام علی کو پہچاننا تو کلام تو اپنے لیے بھی ہے، تو کلمو تعرفو، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس کا پہلا جملہ تھا انسان پوشیدہ ہے، اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے نا، پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہوگا، تو کلمو، کلام تو کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو اب کلام کا جو مرحلہ ہے، امام کے انداز کیسے ہیں، ذرا سا علم مولائے متقیان کے اعتبار سے 2-3 جملے کہتے ہیں۔ جب سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے تو فرشتے مبارکباد کے لیے آ رہے تھے اور مومنین مبارکباد کے لیے آ رہے تھے، اور مولائے متقیان باہر بیٹھے ہوئے آنے والے مومنین سے بات کر رہے تھے۔ مومنین حیران و پریشان اصحاب رسول کہ یہ کیا فرما رہے ہیں مولائے متقیان؟ فرماتے تھے کہ پہلے 1 لاکھ فرشتوں کی جماعت آئی تھی رسول کو مبارکباد دینے کے لیے، اور 1 لاکھ جب چلے گئے تو اب 24,000 فرشتے اور آئے ہوئے۔ اور جب یہ جملہ سن کر اصحاب رسول نے اللہ کے رسول کے سامنے جا کے بیان کیا کہ علی تو آج عجیب بات کر رہے ہیں، کیا بات کر دی علی نے؟ تو کہتے ہیں 1 لاکھ فرشتے پہلے آئے تھے اور 24,000 بعد میں آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مولا کو بلوا لیا، یا علی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کیسے گن لیا کہ فرشتے اتنے آئے تھے؟ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ 1 لاکھ فرشتوں کی تعداد کو اس لیے گن لیا کہ وہ 1 لاکھ بولیاں بول رہے تھے، 1 لاکھ بولیاں بول رہے تھے، اس کے بعد 24,000 بعد میں جو آئے ان کی بولیاں ان 1 لاکھ بولیوں سے مختلف تھیں۔ ذرا ہے کوئی گننے والا؟ تو کتنی بولیاں بولو گے، کتنی بولیاں بولو گے؟ وہ فرشتوں کی بولیاں وہ گنتا، اور فرشتے بھی بولیاں بولتے ہیں، جی ہاں، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بولتی ہے، اس کا نام ہے عرش پروردگار۔ امام فرماتے ہیں وہ دہقان کا جواب دیتے ہوئے جو نجومی تھا اور پیشن گوئی کر رہا تھا، امام نے جو اس کے جہالت پر سے اپنے علم کا ایک انداز اختیار کیا ہے، اور جو بورڈ جو اسد اور میزان اور تالے اور تمام تر مسائل نجوم کو بیان فرمایا ہے، اس کے بعد امام فرماتے کہ اپنے علم کا اظہار کرتے فرماتے، سنو پروردگار عالم نے عرش کو جب بنایا تو عرش کی 10,000 زبانیں ہیں، عرش خدا کی 10,000 زبانیں ہیں، اور ہر ایک زبان 10,000 لغتوں کے ساتھ خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ہر لغت دوسری لغت سے بالکل مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی گن نہ سکے اور کوئی ان لغات کو جانتا بھی ہو بلکہ عطا کرنے والا بھی ہو۔ زبان ملی کیسے، یہ الگ موضوع ہے۔ میں تو کہتا ہوں زبان اس لیے ملی کہ لسان صدق علی یا کہہ کر قرآن نے یاد دلایا ہے، سچی زبان کو تو کہتے ہی علی ہیں، سچی زبان کو علی کہا جاتا ہے۔ تو زبان کے اعتبار سے یہ عرش کی باتیں، زبان کے اعتبار سے فرشتوں کی باتیں، اور مولائے متقیان کے فضائل میں وہ کیفیت کہ جہاں اب آیت نمبر 55 سورہ مبارکہ مائدہ بہت مشہور، جو آپ نے بہت بار سنی، آئیے ایک بار اور سنیں۔ آیت کہتی ہے انما ولیکم اللہ، اس سے پہلے مقدمہ بن چکا۔ مقدمہ کیا بن گیا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے
تو خدا ایک قوم کو لے آئے گا. تم پلٹے تھے تو خدا قوم کو لایا تھا. اگر تم میدان میں رکے ہوتے تو تم بھی تو دیکھتے فرشتوں کا نازل ہو جانا. تم میدان میں رکے کب تھے؟ جب تم پلٹ گئے تو خدا نے اپنی قوم میدان میں اتار دی. خدا کی قوم کی پہچان سن لی. اس کے بعد خدا کہتا ہے اب سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ مومنین ولی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں. آیت کا مقدمہ کل آ چکا. لوگوں نے قبول تو کیا اس کو کہ یہ علی کے بارے میں ہے، قبول تو کیا ہے، چاہے 10واں قول ہی صحیح، پہلا قول نہ صحیح، چلو 10ویں کے بعد ہی مان لو، حق تو مانو. جب حق مانو گے 10ویں پر تو باقی 9 قول خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے باطل قول تھے. تو 10واں قول ہی صحیح مولا متقیان کی ولایت کے لیے، مگر مجبوری یہ ہو گئی کہ ولی کا ترجمہ کرنے میں کوتاہی کر گئے. ولی کا مطلب دوست. میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں ولی کے ترجمے ڈھونڈتے ہوئے چلیے. ولایت کیا ہے؟ ولایت اگر اللہ کے ساتھ منسوب ہو تو 2 معنی میں ہے. اللہ موالی بھی ہے اور موالا بھی ہے. اللہ ولی بھی ہے اور ہم اللہ کے ولی بھی ہیں. اللہ ہمارا ولی ہے کس معنی میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ مبارکہ البقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت اس معنی میں ہے کہ اللہ مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. اللہ کی ولایت ہے. اور جو کافر ہیں ان کی ولایت کیا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی ولایت اگر اللہ ولی ہے اس معنی میں، اور ایک ہم اللہ کے ولی، سورہ مبارکہ الجمعہ، بہت مشہور آیت جو آپ ہر جمعے سنا کرتے اور سنتے رہیں گے جب تک جمعے کا حقیقی دن نہ آ جائے. جمعے کا حقیقی دن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے اجتماع کا دن. یا علی قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اولیاء للہ، اللہ ولی، اللہ ولی ہے، تم اللہ کے ولی ہو. اللہ ولی کرتا کیا ہے؟ نہ مکان بڑا دیتا ہے نہ دکان بڑی دیتا ہے. اللہ کرتا کیا ہے کہ خالی تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. تو بڑے مکان سے ظلمتیں ختم نہیں ہوتی، بڑی دکان سے ظلمتیں ختم نہیں ہوتی. خدا کی ولایت قبول کر لو، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو خدا کی ولایت تو یہ ہے. اور بندوں کی ولایت کیا ہے؟ کہے یہ حبیب یہودیوں سے کہیے، اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں باقی انسانوں کے سوا، تو ان سے کہیے کہ پھر موت کی تمنا کر کے بتائیں، موت کی تمنا کر کے بتائیں. ہم نے تو موت سے بھاگتے ہوئے دیکھا، موت کی تمنا کرتے ہوئے بس ایک ہی کو دیکھا. کیا کریں؟ ہم سب کو ولی مان لیتے. اگر سب موت کی تمنا کر رہے ہوتے، سب تو یہ کہتے تھے میدان چھوڑتے ہوئے کہ اگر محمد نہ رہے تو لڑ کر کیا کریں گے. اور ایک ہی تھا جو کہتا تھا کہ محمد نہ رہے تو جی کر کیا کریں گے. یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو تھا ہی محمد کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ آیت کا ترجمہ مکمل ہوا. بہت معروف آیت کہ امام علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی. کہتے ہیں لوگ ایک عبادت کر لیں بڑی بات ہے، یہ 2 عبادتیں ایک ساتھ کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہ 2 عبادتیں ایک ساتھ کر رہے تھے، لیکن ایک جواب دے دیجئے. اس پر بھی اعتراض کیا گیا، فعل کثیر کر دیا.
انگوٹھی انگلی میں ہے، وہ گھمائی، اشارہ کیا، فقیر نے آ کر اتار لی، فعل کثیر ہو گیا۔ تو میں ان سے ایک بات کا سوال کر سکتا ہوں، اگر قبلہ نماز میں تبدیل ہو، فعل کثیر نہ ہو، اور اگر امام اور اگر قبلہ، وہ قبلہ تبدیل ہوا، یہ قبلہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اگر حالت نماز میں سائل کو زکوٰۃ دے تو فعل کثیر ہو جائے، اس سے بڑا فعل کثیر کیا تھا جب قبلہ تبدیل ہوا بالکل مخالف سمت میں، نماز باطل ہوئی تھی۔ ارے ان کی نماز باطل ہو گئی کہ جنہوں نے قبلہ تبدیل نہیں کیا، اور ان کی نماز باقی رہ گئی جنہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ تو اب جن کی نمازیں باطل ہو جائیں وہ کیا سمجھیں گے زکوٰۃ کے مسئلے کو؟ بڑا اچھا جملہ ایک عالم کہہ رہے تھے، ذاکر ہیں، کہنے لگے فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کیا بندے کریں گے یا معبود کرے گا؟ عبادت کی قبولیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہ معبود۔ تو معبود خود تو کہتا ہے کہ ان کو ولی بناؤ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں رہتے ہوئے۔ اگر عبادت قبول نہ ہوتی تو مالک کیوں کہتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ بات مکمل کرتے ہوئے کہ امام علیہ السلام کے اس عمل کے ساتھ یہ عمل ہوا کب؟ کہ یہ عمل 24 ذی الحجہ کو ہوا ہے۔ ذی الحجہ کی 24 تاریخ تھی جب امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد آیت مکمل کر رہی ہے بات کو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، اور جو ولی بنائے اللہ کو، جو ولی بنائے اللہ کو، جو ولی بنائے اس کے رسول کو، جو ولی بنائے صاحبان ایمان کو، فَإِنَّ، ترجمہ چھوڑ دوں گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ پس یہ ترجمہ کیا کروں؟ پس بے شک لا ریب، بے شک لا ریب، خدا کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ تو جو اپنا ولی بنائے اللہ کو، اپنا ولی بنائے رسول خدا کو، اپنا ولی بنائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، خدا کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت کا صرف ترجمہ کروں گا تاکہ یہ 4 آیتیں مسلسل پڑھیے آپ، تو بلکہ یہ پورا پیج آیت نمبر 51 سے آپ پڑھنا شروع کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ولایت کا مسئلہ کیا ہے۔ آگے آیت کہتی یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتخذوا، دیکھو مت بنانا، الذین ان کو، اتخذوا کہ جنہوں نے بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، کیا بنا لیا؟ ہزوا ولعبا، کھیل تماشا بنا لیا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، ان کو نہ بنانا، کیا نہ بنانا؟ ابھی رکی بات، والکفار، ایک ان اہل کتاب کو نہ بنانا اور ایک کفار کو نہ بنانا، کیا؟ اولیاء، ان کو ولی نہ بنانا۔ آیت بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کس کو ولی بنانا اور کس کو ولی نہ بنانا۔ تولا بھی سکھا رہی ہے آیت اور تبرہ بھی سکھا رہی ہے، کس کو ولی بنانا اور کس کو ولی نہ بنانا۔ بنانا اور نہ بنانا دونوں اپنے اختیار میں نہیں ہیں، جس کو خدا کہے اس کو بنا لو، جس کو خدا منع کر دے اس کو نہ بناؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، ولی بنانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آیت مکمل ہو گئی، اور آیت نمبر 55 سے سفر کیجئے، صرف 12 آیات بیچ میں ہیں، سورہ مبارکہ مائدہ ہے۔ بھئی کیا میں کروں، مجبوری تھی میری، مائدہ کا نمبر 5 تھا اور مجھے 5 کے علاوہ یاد ہی نہیں ہوتا کچھ۔ آیت نمبر 55 سے چلیں، سورہ مائدہ 5 نمبر 55 سورہ نمبر 5، اس سے 12 آیتیں آگے چلیں۔ جب 12 کا فاصلہ مکمل کریں گے تو آیت آپ کو مسکراتی ہوئی ملے گی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔
اب تو پہچانے کیا فاصلہ ہے. ولایت شروع ہوتی ہے 1 سے 12 تک مکمل ہوتی ہے, اور اعلان غدیر خم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ رات بڑی عظیم ہے نا. اس رات کی عظمت کے اعتبار سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اس رات کے حوالے سے بہت روایتیں ہیں. رات لیلۃ القدر, کچھ باتیں آ چکی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر کے کتنے معنی آ چکے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تجھے کیا معلوم انسان, تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. خدا کا انداز کتنا خوبصورت ہے, پوچھتا بھی خود ہے, بتاتا بھی خود ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, میں نے بھی سانس لیا تھا کہ اگلی آیت نے مجھے ہلا دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, خود سے کچھ نہ کہنا, جو لیلۃ القدر بنانے والا خود ہی بتائے گا یہ کیا ہے. تو خود سے جب تم آیت کا ترجمہ نہیں بنا سکتے, شب قدر کی تفسیر نہیں لا سکتے, تو خبردار صاحب شب قدر کو بھی خود سے نہ بنانا, خدا ہی بتائے گا. کہ جو شب قدر کا خالق ہے وہ بتائے گا کہ شب قدر ہے تو کس کے لیے ہے, کس کے لیے ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور صرف ایک جملہ, باقی باتیں 23 کی شب کے لیے. تنزل الملائکۃ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں یا ہو گئے؟ ہوتے ہیں. شاید مجھے عربی نہیں آتی, قرآن تو نازل ہو گیا نا. اب ملائکہ نازل ہو کے کیا کریں گے؟ اب کیا لائیں گے؟ سب تو آ گیا, کچھ رہ گیا ہے. بڑے ہوشیار ہیں لوگ, کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیت ٹھیک ہے تبلیغ کی, مگر یہ تبلیغ کی ابتدا کے بارے میں ہے, مکے کی آیت ہے. میں کہتا ہوں بالکل آمنا صدقنا مان لیتے ہیں بات کو آپ کی کہ مکے کی آیت ہے, مگر فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ کہاں لے جاؤ گے. اگر یہ آغاز تبلیغ ہے تو خدا اختتام کی بات کیوں کر رہا ہے کہ اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا, ساری تبلیغ ہی نہ کی, تو تبلیغ کر چکے تھے تو کہا گیا نا. اگر تبلیغ نہ کی ہوتی تو یہ جملہ محمل ہو جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور عزیزان محترم, شب برکت ہے, شب رحمت ہے. اور روایت جو امام کی بیان کی روایت ہے, بہت سارے اس کے ترجمے ہیں کہ امام نے شب قدر کو کس معنی بیان کیا. لیلۃ القدر فرمایا مولا نے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے نزلت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی ہذہ اللیلہ. ولایت امیر المومنین اسی رات میں نازل ہوئی ہے, اسی رات میں نازل ہوئی ہے. میں آسان سی بات کہتا ہوں, یہ روایت نہ بھی ہوتی, یہ روایت نہ بھی ہوتی تب بھی مجھے یقین تھا 101% کہ ولایت اگر قرآن میں ہے تو قرآن ایک رات میں قلب محمد پہ نازل ہوا نا. ایک رات میں اس قرآن میں اگر توحید ہے تو ایک رات میں, رسالت ہے تو ایک رات میں, قیامت ہے تو ایک رات میں, ولایت ہے تو ایک رات میں, تو سارے احکام ایک رات میں. اور آج کی رات, اس سے پہلے کہ ہم ربط مصائب پر چلیں, خالی یہ جملہ کہ بہرحال مولا کی شان اتنی حسین ہے کہ مولا کے نام پر جمع ہونے والے شب قدر کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آج انتظامیہ آپ کی خدمت میں سوال کر رہی ہے. اور جب انتظامیہ سوال کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مولا کی سخاوت
مولا فرماتے ہیں مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بخیل نہیں ہوتا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ مولا سے کاروبار کر لو، اور مولا سے کاروبار کرنے میں بخیل نہ ہونا. جتنا خرچ کرو گے یقین رکھو آج کا خرچ 1000 مہینوں سے جو خرچ کرتے اس سے زیادہ افضل آج کا 1 درہم. 1000 مہینوں میں جو درہم خرچ کرتے اس کے مقابلے میں آج شب قدر، شب شہادت. میں نے چھوڑ دیا بھائی. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ اعلانات سماعت فرمائیں. کل انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے اسی مسجد میں روز شہادت امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہوگا. مجلس کے بعد ماتم ہوگا اور اس کے بعد نماز مغربین باجماعت پڑھی جائے گی. اس کے بعد افطاری کا بھی اہتمام ہے. خواتین کے لیے کل ٹھیک 5:30 بجے مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ مجلس کے بعد یہاں لائبریری میں باہر سیل آج رکھی گئی ہے. تمام CDs تمام DVDs 2 درہم میں دستیاب ہیں. جو مینین چاہیں وہاں سے خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پرسوں یعنی کہ بروز بدھ رات کی مجلس ٹھیک 9:15 بجے شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 9:30 بجے شب 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کے اعمال کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک 9:30 بجے بروز بدھ رات میں ٹھیک 9:30 بجے اعمال کا آغاز ہو جائے گا. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہت سے مومنین آ رہے ہیں بھی اور بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے ہو جائیں. آگے کافی جگہ ہے. بر محمد والے محمد صلوات. یا علی یا علی یا علی مدد. اجرکم علی اللہ. شب قدر ہے. افسوس کی بات ہے کہ صاحبان ایمان کی شب قدر کو شب ماتم میں تبدیل کر دیا گیا. میں سوچتا تھا کبھی جب دہشت گردی کے واقعات کو دیکھتا تھا کہ ماہ رمضان میں افطار سے 5 منٹ پہلے بم بلاسٹ ہو گیا. اور وہ بھی ظلم یہ کہ بم باندھ کے آنے والا اللہ اکبر کہتا ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. کتنا ستم زہرا کے گھرانے پر کہ 19ویں شب قدر شب ماتم میں بدل گئی شب ضربت کے نام سے، اور 21ویں شب قدر شب شہادت میں بدل گئی. ہائے رونے والوں، کون سے مصائب بیان کیے جائیں اور کون سے مصائب کو چھوڑ دیا جائے. سب سے مظلوم ذات، سب سے مظلوم، کائنات کا سب سے بڑا مظلوم اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. کربلا والے آقا سے مظلوم، بڑا مظلوم میرا مولا علی ہے نا. اس لیے بس ایک جملہ سنیے گا. کربلا میں بڑے ستم ڈھائے گئے، بڑے ستم ڈھائے گئے، مگر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کیا کربلا میں مولا کے جیتے جی کوئی خیمے میں داخل ہوا تھا؟ ہوا تھا کوئی؟ بڑی سخت جنگ ہے، ہزاروں کا لشکر ہے اور تلواریں کھچی ہوئی ہیں. بلکہ جب امام نے سجدے میں سر رکھا
اور اتنا خون بہ چکا تھا کہ امام کے جسم کی حرکت ختم ہو گئی، تو ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے پریشان کھڑے تھے کہ یہ زندہ ہیں کہ مر گئے۔ تو کسی ملعون نے عجیب جملہ کہا تھا، جاننا چاہتے ہو حسین میں زندگی ہے یا نہیں؟ ایک کام کرو بس۔ کیا کرو؟ کیا گھوڑوں کے رخ زینب کے خیمے کی طرف کرو، معلوم ہو جائے گا، ابھی معلوم ہو جائے گا حسین میں زندگی ہے یا نہیں۔ اور جب امام نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں جانب خیمہ زینب محسوس کی، اپنی کونیوں کے بل پہ اپنے سر کو اٹھایا، فرمایا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو عرب کی حمیت کا احساس کرو، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیام میں نہ جانا۔ رونے والوں، جیتے جی حسین کے جیتے جی خیمے میں کوئی داخل نہیں ہوا، خیمے لوٹے گئے، خیمے جلائے گئے، مگر بعد میں ہائے سکینہ کو تماچے مارے گئے، مگر بعد میں بالیاں نوچی گئیں، مگر بعد میں ہائے زہرا علی کے جیتے جی دروازہ جلایا گیا، علی کے جیتے جی مجمع گھر میں داخل ہوا، علی کے جیتے جی سیدہ کے پہلو پر تازیانہ مارا گیا، علی کے جیتے جی ارے سیدہ کے گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ گرے، واہ غربتا واہ محمدہ۔ رونے والوں، آ گئی نہ شب شہادت، مظلوم علی ہے، ہائے وہ مظلوم علی ہے، بڑا مظلوم ہے، جی بھر کے ماتم کرنا اور جی بھر کے پرسہ دینا۔ آج دل چاہتا ہے چند جملے بیان کروں ان مصائب کے کہ ہائے میرا مولا آخری رات گھر میں کیسے گزاری ہے۔ ہاں کل پڑھوں گا کہ مولا کو دفن کیسے کیا گیا، کل پڑھوں گا کہ مولا کی قبر پر کس طرح سے زائر پہنچا تھا، کل پڑھوں گا کہ وقت غسل کے واقعات کیا تھے، مگر آج سننا کہ آخری شب ہے میرا مولا کبھی حسن کو دیکھتا ہے، کبھی حسین کو دیکھتا ہے، کبھی عباس علمدار کو دیکھتا ہے، اور سب کو جمع کیا ہے، سب کو وصیت فرمائی ہے۔ وصیت کل سننا، خالی ایک جملہ سنو، ارے وصیت تمام ہوئی، امام نے سب کے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھ میں دیا، بیٹا اب بھی سارے افراد اہل بیت تمہارے حوالے ہیں، بیٹا تو امام وقت ہے، خیال کرنا اب یہ پورا گھر تیرے حوالے ہے۔ کہتے ہیں بعض ذاکرین کہ مولا عباس کو بلایا نہیں تھا، یہ 14 سال کا شہزادہ زاروں قطار رو رہا ہے، بابا مجھ کو نہیں بلاتے، سب کو تو آقا کے سپرد کر دیا، غلام سے کیا غلطی ہو گئی۔ ارے واہ غربتا، جب عباس کے رونے کی آواز پہنچی، امام نے پوچھا کون روتا ہے، کہ عباس روتے ہیں، بلوایا عباس کو بلوایا، حسین کو بلوایا، اور اس کے بعد حسین کا ہاتھ لیا، عباس کے ہاتھ میں رکھا، ایک جملہ کا عباس یاد رکھنا، تو علی کا بیٹا، حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا، اے عباس حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ رونے والوں، آ گئی شب شہادت، ارے رونے والوں، بڑی دعائیں مانگی تھی زینب ام کلثوم نے، میرا مولا بار بار غش کر جاتا تھا۔ 19 رمضان کی صبح سے لے کر 21 رمضان کی رات آ گئی اور قیامت کی رات تھی، اے رونے والوں آج قیامت کی رات ہے، ارے جی بھر کے دیکھ لو کہ زیارت کی رات ہے، ارے کل بیویاں یتیم ہو جائیں گی، گھر سے جنازہ اٹھایا جائے گا، مگر مولا جنازہ اٹھے گا تو بیٹیاں جنازے سے لپٹ کے روئیں گی۔ مولا ذرا کربلا میں آئیے گا، جہاں حسین کی لاش جلتی ہوئی زمین کربلا، ایک بیٹی مدینے میں، ایک بیٹی کربلا، تماچے مارے گئے، گوشت ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پرسا دو، ماتم کرو، ماتم کرو کہ پرسا لینے والوں میں عباس علمدار آقا پرسا، پرسا لینے والوں میں ام البنین، ارے بیوگی کی چادر آ گئی پرسا، پرسا لینے والوں میں سیدہ فاطمہ زہرا پرسا، ماتم حسین